مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی اپنی سمیرہ عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیرہ عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ فرینڈز، اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کے جو اہلکار ہیں، جو آفیسرز ہیں، ان پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ پورے 190 اہلکار ہیں جن پر یہ الزام اسرائیل نے لگایا ہے۔ 7 اکتوبر کو جو اسرائیل پر حملہ ہوا تھا تو اس میں اغوا اور قتل کے جو واقعات ہوئے تھے، تو اسرائیل کے انٹیلیجنس دستاویز میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ فلسطین میں کام کرنے والے اقوام متحدہ کے یہ اہلکار ان حملوں میں اور ان اغوا کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی، جسے UNRWA بھی کہا جاتا ہے، اس میں کل 190 جن اہلکاروں پر الزام لگایا گیا ہے ان میں ٹیچرز یعنی کہ اساتذہ بھی شامل ہیں، اور جو فلسطینی انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا الزام لگا کر اور غلط معلومات جاری کر کے اس طرح سے امدادی ادارے کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پوری دنیا کھلی آنکھ سے دیکھ رہی ہے کہ غزہ میں اس وقت انسانیت سوز صورتحال ہے۔ فلسطینیوں کو صحیح اور بروقت امداد کی اشد ضرورت ہے، اور یہ امداد پہنچانے میں کئی طرح کی مسائل کا سامنا ہے۔ ایسی صورتحال میں اس طرح کے الزامات اقوام متحدہ کے امدادی ادارے پر لگائے جا رہے ہیں۔ اب اس الزام کے بعد اس امدادی ادارے کی مدد بھی روک دی گئی ہے۔ ایک اہم بات یہ کہ اس امدادی ادارے کے ملازمین کی تعداد 13,000 ہے، اور اس ادارے کے جن مشکوک اہلکاروں پر عسکریت پسندوں سے رابطوں کے الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تعداد صرف 190 ہے، یعنی کہ وہ اس امدادی ادارے کے کل ملازمین کا صرف 15% ہیں۔ تو پھر ان حالات میں جبکہ فلسطینیوں کو امداد کی اشد ضرورت ہے تو کسی بھی امدادی ادارے کے فنڈز اور سپورٹ روکی جانی چاہیے، یا پھر صرف ان مشکوک اہلکاروں پر ہی انویسٹیگیشن بٹھائی جاتی اور جس کے خلاف ثبوت ملتے تو ایکشن لیا جا سکتا تھا۔ جرمنی، جو کہ اقوام متحدہ کے 10 بڑے ڈونرز میں شامل ہے، اس نے بھی اس ادارے کی سپورٹ روک دی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ان کے کسی بھی عملے اور ملازم کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، چاہے وہ کوئی فوجداری مقدمہ ہی کیوں نہ ہو۔ فرینڈز، سعودی عربیہ کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے بھی فلسطینی ہلال احمر کے تعاون سے فلسطینی متاثرین میں انسانی امداد کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ امداد غزہ میں برادر فلسطینی عوام کے لیے، انسانی اور امدادی شعبوں میں فلسطین کے لیے سعودی عربیہ کے تاریخی سپورٹ کے فریم ورک میں آتی ہے۔ اب تک غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر کل ملا کر 38 طیارے اور 5 بحری جہاز ایجپٹ روانہ کیے جا چکے ہیں۔ سعودی عربیہ خطے میں امن کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جنگوں سے، نفرتوں سے خطے کی ترقی مخدوش ہو کر رہ جاتی ہے۔ UNRWA کے فنڈز روک دینے کی ایک وجہ بالکل برعکس معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مغرب UNRWA کے ذریعے اپنے لبرل نظریات کو فلسطین میں پھیلانے میں ناکام رہا، تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں پر فنڈز دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ UNRWA فلسطینیوں کی مدد کے ساتھ ساتھ کئی غیر اسلامی نظریات مثلاً LGBT وغیرہ کو رائج کرنے کے لیے کوششیں کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو اپنے جنگی جرائم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی بہانے کی ضرورت تھی، اور یہ بہانہ انہوں نے UNRWA پر الزام عائد کر کے تراش لیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غزہ پر آگے حملے جاری رکھنے کے لیے، راہ ہموار کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ اسرائیل مستقل غزہ پر اپنی فوجی اور سیاسی قبضے پر اصرار کر رہا ہے۔ اسرائیل آزاد غزہ کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ اسرائیل اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کا کوئی بھی راستہ اور ذریعہ محفوظ نہیں ہے امن کے لیے، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کے اراکین بھی عسکریت پسندوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اسرائیل۔ اس لیے ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے ہی UNRWA کے فنڈز جو ہیں وہ اب بند کر دیے گئے ہیں۔ UNRWA نے ہزاروں فلسطینیوں کو نوکریاں دی ہوئی تھیں، وہ ان کی روزی روٹی کا ذریعہ تھے، جو اب بند ہو چکا ہے، اور ویسے بھی وہ آبادی اب بس ایک ریفیوجی بن کر ہی رہ گئی ہے۔ اور یہ وہ ریفیوجی ہیں، یہ وہ فلسطینی عوام ہیں جو اسرائیل کے حملوں کی زد میں آ کر نشانہ بن رہے ہیں، نوالا بن رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے، یہ لوگ نہ عربی ہیں، نہ فلسطینی ہیں، اور نہ ہی مسلمان، مگر پھر بھی پچھلی 4 راتوں سے سخت سردی، بارش اور یخ موسم میں امریکی وزیر خارجہ کے گھر کے سامنے خیمے ڈال کر مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نکلے ہوئے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کوئی مذہبی نہیں بلکہ انسانی مسئلہ ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے پر اسرائیل جواب دہ ہے۔ بین الاقوامی برادری کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ عالمی عدالت انصاف نے بھی جنوبی افریقہ کی اسرائیل کے خلاف درخواست پر عبوری حکم جاری کرتے ہوئے جنگ زدہ غزہ کے شہریوں کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کا کہا ہے۔ تاہم عدالت نے جنگ بندی کا حکم نہیں دیا۔
عالمی عدالت انصاف نے غزہ میں اسرائیل کی بمباری سے نسل کشی کے الزامات پر جنوبی افریقہ کی درخواست پر ابتدائی فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے کنونشن کے تحت مقدمے کی سماعت کا اختیار ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی روکنے کے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنی فوج کے نسل کشی والے اقدامات کی تحقیقات کرے اور اسرائیل فوری طور پر غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے راستے کھولے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق اسرائیل عالمی عدالت کے دیے گئے احکامات پر عمل کر کے رپورٹ جمع کرائے۔ سعودی عرب، OIC، GCC اور رابطہ عالم اسلامی نے عالمی عدالت انصاف کی طرف سے جاری ہونے والے ابتدائی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے کسی بھی عمل اور بیانات کو روکنا ہے۔ هذا ميار وهذا تولين وهذا يوسف وهذا زاهر وهذا سوار وهذا ورد وهذا فاطمة وهذا مايس والله بتحصل عليها منه۔ یہ 13 سالہ بچہ محمد الیازجی جو اپنے بہن بھائیوں کے نام یہاں بتا رہا ہے، اس کی والدہ اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو چکی ہیں اور والد اب تک لاپتہ ہیں۔ محمد الیازجی اپنی اس 6 ماہ کی ننھی بہن سمیت اپنے 7 بہن بھائیوں کا ذمہ دار بن گیا ہے۔ روح يا حمام لا تطول يلا تنام يلا تنام يلا تنام يلا تنام۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی حمایت کر کے امریکہ کو بھی عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے عہدۂ صدارت سنبھالنے کے بعد عالمی اسٹیج پر امریکہ کی واپسی کا عہد کیا تھا، لیکن اب بین الاقوامی سطح پر ملک کے تشخص کو اس لیے نقصان پہنچ رہا ہے کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ حماس کے ساتھ جنگ میں اسرائیل کی حمایت جو کر رہی ہے، اقوام متحدہ میں امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قراردادوں کو ویٹو کرتا رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے غزہ سے عوام تک وہاں کی صورتحال دنیا میں پہنچائی ہے، جس کے تحت امریکہ کا فلسطینیوں کے انسانی حقوق سے انکار کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے سلسلے میں کسی بھی دوسرے ملک سے کہیں زیادہ کام کیا ہے، لیکن اب اسرائیل کے الزامات انسانی امداد کے سلسلے بھی بن کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اہلکاروں پر حماس کا ساتھ دینے کا جو الزام اسرائیل نے لگایا۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ سو ٹل دین، مع السلامہ، بائے بائے۔